السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے محبوب رحمانی آفیشیل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 13۔ تختی نمبر 13 سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کا ایک بھی سبق نہ چھوٹ سکے۔ ناظرین، یہ نورانی قاعدہ ہر اس شخص کے لیے پڑھنا ضروری ہے جس کو قرآن صحیح کرنا ہو، قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا ہو۔ یہ پڑھانے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے سبق کو دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا اور آپ کا تلفظ بھی صحیح ہوگا۔ چلیے ناظرین، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ دیکھیے، تشدید پہچاننے کا ایک طریقہ بتلایا ہے یہاں پر۔ دیکھیے، تشدید اس طریقے کا ہوگا، جس لفظ پر بھی اس طریقے کا آئے گا وہ تشدید ہوگا۔ تشدید کس کو کہتے ہیں وہ آگے بتلائے گا، میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اور اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھنا بہت آسان ہو جائے۔ جہاں بھی اس طریقے سے آئے گا تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے، کیونکہ قرآن میں بہت جگہ تشدید آیا ہے جس کو بہت سارے طلباء اور بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو غور سے سنیے، اچھے طریقے سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، تختی نمبر 13، تشدید۔ تشدید یہ ہے کہ میں نے گول گول نشان لگا دیا ہے، اس طریقے کا تشدید ہے۔ یہ پہچاننے کا ایک نشان ہے کہ جو بھی لفظ پر اس طریقے سے ہوگا وہ تشدید ہوگا۔ دیکھیے، نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی سختی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے کسی کو ہم ڈانٹ رہے ہوں تو کیسے سختی کے ساتھ ہم بولتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو پڑھنے میں سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھیں گے۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں مثال دیا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان ان، ابا ابا۔ دیکھیے ناظرین، میں نیچے پڑھتا ہوں کس طرح جھٹکا لگتا ہے اور کس طرح اس کا لفظ بھی نکلتا ہے۔ ابا ابا، ابا ابی، ابی ابی، اتا اتا، اتا اتی، اتی اتی، اجا اجی، اجو، اجا اجی، اجو، ابن ابن، 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 ببن ببن، ببن، تبن تبن، تبن، جبا جبا، جبا، جبی جبی، جبی، فعا فعا، کوی، طوا، سجی، عد، حظ، حی، علی، ایاک، یظن، ثم، ثم، سیرت، سعرت، عطلت۔ یہ میں نے متن پڑھا دیا۔ ہجہ میں بتلا رہا ہوں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر ابا زبر با، ابا، حمزہ با پیش ابا زبر با، ابا، با زبر ابا زیر بی، ابی، حمزہ با زیر ابا زیر بی، ابی، حمزہ با پیش ابا زیر بی، ابی،
حمزہ تا زبر تا زبر تا حمزہ تا زیر تا زبر تا حمزہ تا پیش تا زبر تا حمزہ تا زبر تا زیر تی حمزہ تا زیر تا زیر تی حمزہ تا پیش تا زیر تی حمزہ جیم زیر جیم زبر جا حمزہ جیم زیر جیم زیر جی حمزہ جیم زیر جیم پیش جو حمزہ جیم پیش جیم زبر جا حمزہ جیم پیش جیم زیر جی حمزہ جیم پیش جیم پیش جو حمزہ با زبر ابا الف دو زبر بن ابن حمزہ با زبر ابا الف دو زبر بن ابن حمزہ با زیر ابا الف دو زبر بن ابن حمزہ با پیش ابا الف دو زبر بن ابن حمزہ با زبر ابا دو زیر بن ابن حمزہ با زیر ابا دو زیر بن ابن حمزہ با پیش ابا دو زیر بن ابن بابا زبر ببا دو پیش بن ببن بابا زیر ببا دو پیش بن ببن بابا پیش ببا دو پیش بن ببن تابا زبر تبا الف دو زبر بن تبن تابا زیر تبا دو زیر بن تبن تابا پیش تبا دو پیش بن تبن جیم با زبر جب با زبر با جب جیم با زیر جب با زبر با جب جیم با پیش جب با زبر با جب جیم با زبر جب با زیر بی جب بی جیم با زیر جب با زیر بی جب بی جیم با پیش جب با زیر بی جب بی فا عین زبر فا عین زبر ع فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا کاف واو پیش کو واو زیر بی کوی تا واو زبر تو وا الف زبر وا تو سیم جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عد حا ضاد پیش حض ضاد پیش ذو حض یحض جیسے قرآن میں آیا یحض ولا یحض علی طعام المسکین حی علی عین زبر لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی ایاک حمزہ یا زیر یا الف زبر یا کاف زبر کا ایاک یظن یا زبر یا ضاد نون پیش ظن یظن نون پیش نو یظن ثم ثامیم پیش ثم میم زبر ما ثم سیرت سین یا پیش سی یا زیر ی سیرت تا زبر غت سیرت سعرت سین عین پیش سو عین زیر ع سعرت تا زبر غت سعرت عطلت عین تا پیش عطا زیر تی عطی لام تا زبر لت عطلت۔ یہ تختی نمبر 13 مکمل ہوا۔ میں نے اس کو پڑھا دیا اور آپ اس کو دیکھ لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور اچھے طریقے سے اس کو ساتھ ساتھ مشق بھی کر لیجئے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ مشق کریں گے انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے ناظرین، نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کو کیوں نہیں بتایا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، یہ استادوں کے لیے ہے، یہ ٹیچر کے لیے ہے۔ یہ ٹیچر کو اس میں ہدایت دی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ آپ بچوں کو کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں، مطلب یہ مثالیں جو چند مثالیں ہیں، باقی زبانی مشق کرائیں، یعنی اور دوسری لفظ لا کر یا مشق کرا سکتے ہیں۔ ہر ایک حرف کو تمام حرفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہیں، یعنی بچوں کی اگزام لیتے رہیں اور پوچھتے رہیں یہ لفظ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ حرف کیا ہے، یہ حرف کیا ہے، یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس سے بچے کے ذہن میں بیٹھے گا۔ نیچے دیکھیے، نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں، یعنی تشدید کس کو کہتے ہیں۔ میں نے بتلایا تشدید دیکھیے کس کو کہتے ہیں، اس طریقے کے آئے گا تو وہ تشدید ہوگا۔ پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ تشدید کا نام یاد کریں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ شکل جو ہے یہ شکل ہے، یہ شکل سمجھا دیں۔ پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجا کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ میں بتلا دوں کہ اسی حرف کو، تو دیکھیے ابا، الف با زبر اب با زبر با، ابا پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا، یعنی الف سے ملا کر با کو پڑھا، پھر خود اسی حرف کو پڑھنا ہے جو جس پر تشدید ہے، با پر تشدید ہے، اسی حرف کو پڑھنا ہے ابا۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہر حرف کو 3 بار دہرائیں، بچوں کو ساتھ پڑھوائیں، یاد رکھیں ان حروف کی صحیح ادائیگی قرآن کی تلاوت میں بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور بچوں کو روزانہ سنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن صحیح تلفظ سے پڑھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔